السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها فأنی لهم اذا جاءتهم ذکراہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 18 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی بھی تقریر کا موضوع ہے دجال۔ دجال کے بارے میں پچھلی نشست میں ہم نے آخر میں یہ سنا تھا کہ دجال آج بھی موجود ہے، جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 24 باب قصۃ الجساسہ حدیث نمبر 2942 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنی لاٹھی ٹھوکتے ہوئے کہا ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل كنت حدثتكم ذلك، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں اس سے پہلے نہیں بتایا تھا، جیسا کہ ابھی تمیم داری نے بتایا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خبردار، دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے ہے، مشرق کی طرف سے ہے، مشرق کی طرف سے ہے، یعنی وہ شام کی طرف سے یا یمن کی طرف سے نہیں آئے گا، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے ہے، مشرق کی طرف سے ہے، مشرق کی طرف سے ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا دجال آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد دنیا والوں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہ ملا نہیں۔ اب ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حدیث میں لکھا ہوا موجود ہے تو موجود ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، تو جو حدیث کا انکار کرے گا وہ اپنے بارے میں سوچ لے، کیا وہ مسلمان ہے، کیا وہ مومن ہے۔ تو دجال کہاں سے نکلے گا، اس کا مقام کیا ہے، نکلنے کی جگہ کیا ہے۔ حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2237 2237 صحیح روایت ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ دجال جو ہے وہ مشرق کی زمین سے نکلے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ خراسان یہ ایران اور افغانستان کی طرف ہے، تو وہاں سے دجال جو ہے وہ نکلے گا۔ دجال کے ساتھ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، اس کے پیروکار کیا ہیں، اس کی پیروی کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے، کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے، اور وہ دنیا کے اندر جب آئے گا تو وہ جو 40 دن رہے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی، کیسے وہ دنیا کا سفر کرے گا۔ تو آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں۔ 40 دن میں سے 3 دن بڑے ہوں گے، 40 دن میں سے 3 دن بڑے ہوں گے، اور 37 دن 37 دن جو ہے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ 3 دن جو بڑے ہوں گے وہ کیسے بڑے ہوں گے 3 دن؟ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937 2937 نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 40 دن زمین میں رہے گا، یوم کسنۃ و یوم کشہر و یوم کجمعۃ و سائر ایامہ کایامکم، ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا، غور کر لیں، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ 37 دن جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوگا۔ صحابہ کرام نے کیا سوال کیا، یا رسول اللہ فذلک اليوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیں کہ جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہے؟ صحابہ کرام کو نماز کی فکر ہے، ہمیں اور آپ کو نماز کی فکر ہے کیا؟ فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا اقدروا لہ قدرہ، جی نہیں، بلکہ اندازہ کر کے نماز پڑھنا۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو تم لوگوں کو 1 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی، اندازہ کر کر کے پڑھنا۔ تو یہی حدیث دلیل ہے اس ملک کے لیے بھی جس ملک میں دن اور رات 6 مہینے کا ہو رہا ہے، تو اب روزہ کیسے رکھیں گے، افطاری کیسے کریں گے، سحری کیسے کھائیں گے؟ تو اندازہ کر کے کرنا ہے، اندازہ لگانا ہے، یا بازو والے ملک کا دیکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، تو ایسا نہیں کہ صرف 1 دن کی نماز پڑھ لو تو ہو جائے گا، نہیں، 1 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد
آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ دجال کے پیچھے پیچھے کون لوگ چلیں گے، کون اس کی بات مانیں گے۔ تو دجال کے پیروکار میں، اس کی بات ماننے والوں میں 70,000 یہودی ہوں گے، اور 70,000 یہودی کہاں سے نکلیں گے؟ اصفہان سے، اور یہ اصفہان کا علاقہ ایران وغیرہ میں ہے۔ آپ غور کریں، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2944 2944، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان، کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے، دجال کی بات ماننے والے ہوں گے، دجال کے ساتھ چلنے والوں میں ہوں گے۔ 70,000 علیہم الطیالسہ، اور اس پر سبز رنگ کی، ہرے رنگ کی چادر ہوگی۔ تو یہودی لوگ جو ہے ایران کے اندر بہت سارے بسے ہوئے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ دجال کے پیچھے پیچھے چلنے والے 70,000 یہودی اصفہان سے آئیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد غور کریں، دجال کے پیچھے کون لوگ ہوں گے، کون لوگ بات مانیں گے؟ تو کافر، منافق، پھر اسی طریقے سے عورتیں بھی زیادہ تعداد میں ہوں گی۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2943، یخرج الیہ کل کافر و منافق، اور دجال کی طرف نکلنے والوں میں ہر کافر ہوگا اور ہر منافق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا، دوسرے اور روایت کے ساتھ، دوسرے لفظ کے ساتھ، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2943، فیخرج الیہ کل منافق و منافقہ، اور دجال کی طرف جانے والوں میں، دجال کے ساتھ ملنے والوں میں ہر منافق مرد ہوگا اور ہر منافق عورت ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے دجال کے پیروکار میں اجمی لوگ بھی ہوں گے، اجمی لوگ بھی ہوں گے، ترک وغیرہ کی طرف کے لوگ ہوں گے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2237 2237، یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ، اور اس کے پیچھے چلنے والوں میں وہ قوم بھی ہوگی جس کے ناک جو ہے ذرا چپٹی ہوگی، یہ ترکی لوگ ہوں گے، تو یہ اس کے پیچھے چلنے والوں میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے دجال کی بات ماننے والوں میں عورتوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی، خواتین بھی ہوگی۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 حدیث نمبر 5353، صحیح حدیث ہے یہ، احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ینزل الدجال فی ہذہ الصبخۃ بمرقنات، کہ دجال جو ہے مدینہ کے قریب وادی مرقنات میں آ کے اپنا پڑاؤ ڈال دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء، تو عورتوں کی زیادہ تعداد جو ہوگی اس کی طرف جانے والوں میں ہوگی۔ حتی ان الرجل لیرجع الی حمیمہ والی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباطا مخافۃ ان تخرج الیہ، آدمی اپنے گھر آئے گا اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، اپنی خالہ کے پاس، پھر اسی طرح اپنی پھوپھی کے پاس جائے گا اور اس کو رسی سے باندھ دے گا، اس ڈر سے کہیں وہ دجال کے ساتھ جا کے مل نہ جائے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یسلط اللہ المسلمین علیہ، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس پر غلبہ دے دیں گے، یعنی مسلمان لوگ جیت جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَيَقْتُلُونَهُ، تو مسلمان لوگ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے تو مسلمان لوگ اس کو قتل کریں گے۔ وَيَقْتُلُونَ شِيعَتَهُ، اور اس کے ماننے والوں کو بھی قتل کریں گے۔ حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِ لَيَخْتَبِئُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْحَجَرِ، یہاں تک کہ ایک یہودی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا۔ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرَ لِلْمُسْلِمِ، تو وہ پتھر، وہ درخت مسلمانوں سے کہے گا، ھذا یہودی تحتی فاقتلہ، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تم اس کو قتل کر دو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت خود بات کرے گا، اللہ تعالیٰ درخت کے اندر یہ طاقت دے دے گا اور پتھر کے اندر بھی طاقت دے دے گا کہ وہ پتھر بات کرے گا، اور پتھر کہے گا، اے مسلمان تو ادھر آ، دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور تو اس کو آ کے قتل کر دے۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ دجال کے بات ماننے والوں میں کون لوگ ہوں گے؟ 70,000 یہودی اصفہان سے ہوں گے، پھر اسی طرح کافر لوگ ہوں گے، پھر اسی طریقے سے منافق بھی ہوں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، پھر اسی طریقے سے عورتوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے متعلق بہت فکر مند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو کچھ چیزوں میں پاور دے رکھا ہے اور وہ اپنے پاور کا
فل استعمال کرے گا۔ آئیے ذرا دیکھیں، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934 2934، معہ جنت و نار فنارہ جنت و جنتہ نار، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اور اس کی جہنم جنت ہے اور اس کی جنت جہنم ہے۔ پھر اسی طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ دو ندیاں بھی اس کے ساتھ ہوگی، ایک سفید ہوگی اور دوسری ندی جو ہے وہ آگ والی ہوگی، اپنے ساتھ وہ لے کے چلے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2934، ماہو نہران یجریان، کہ دجال کے ساتھ دو بہتی ہوئی نہر ہوگی، وہ پانی کو بھی لے کے چلے گا اپنے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا وہ اصلی نہر ہے، آگ والی جو نہر ہے اصلی نہر ہے، آنکھ بند کر کے اس میں سے پانی پی لینا، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس کی اصلی نہر ہوگی، جو لوگوں کو دکھائے گا، لوگوں کو بیوقوف بنائے گا، لوگوں کو پھنسائے گا، تو خبردار وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے غور کریں کہ وہ اپنے ساتھ روٹی اور بوٹی، یعنی روٹی کا بھی پہاڑ لے کے چلے گا اور گوشت بوٹی کا بھی پہاڑ لے کے چلے گا۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2939، معہ جبال من خبز ولحم ونہر من ماء، اور اس کے ساتھ روٹی اور بوٹی کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی۔ دیکھیے روٹی اور بوٹی کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو وہ اپنے جال میں پھنسا لے گا۔ آج تو یہی مسئلہ ہے نا بھائی، روٹی اور بوٹی، لوگوں کے پیٹ پر لات مارا جا رہا ہے تو کسی کی پیٹھ پر لات مارا جا رہا ہے، روزی روٹی کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوگا، اور یہ ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ کسی آدمی کو اگر پیٹ کے ذریعے آزما لیا جائے تو کتنا پریشان ہو جائے گا۔ تو ایک بڑی آزمائش ہونے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس آزمائش میں، یا جو کوئی بھی اس وقت رہے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کچھ اور پاور اس کو دے گا۔ ہوا جو ہے اس کے ساتھ چلے گی، یعنی وہ زمین میں کیسے تیزی کے ساتھ چلے گا، یعنی زمین میں اس کا تیز چلنا کیسے ہوگا؟ کل غیث، بارش کی طرح، استدبرت الریح، جس بدلی کو ہوا تیزی کے ساتھ لے جاتی ہے تو زمین میں وہ اسی تیزی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پھر اور بیان کیا جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2938، کہ دجال کے فوجی ایک آدمی کو پکڑ کے لائیں گے، پھر اس کے بعد وہ آدمی کہے گا، اشہد انک دجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے۔ پھر دجال لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر کے زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ بلائے گا تو وہ ہنستا ہوا آئے گا، اور دوبارہ اگر قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر پائے گا۔ تو یہ جو پکے مومن ہیں وہ آرام سے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے احادیث میں اس کی نشانیاں دیکھ لی ہے، اس لیے وہ آرام کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اس کے ساتھ زمین کے اندر سے جتنے خزانے ہیں وہ نکلیں گے، کیعاصب النحل، شہد کی مکھی کی طرح خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔ وہ آسمان سے کہے گا، بارش نازل کر، بارش برسا، آسمان بارش برسا دے گا۔ وہ زمین سے کہے گا، پودا اگا، کھیتیاں اگا، زمین جو ہے وہ اگا دے گی۔ پھر اسی طریقے سے وہ خزانوں کے پاس سے گزرے گا، زمین سے کہے گا، خزانہ نکل، خزانہ جو ہے وہ نکل کر اور شہد کی مکھی کی طرح اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو یہ کچھ طریقے ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرے گا، اور اس زمانے میں یہ حالت ہو جائے گی کہ چھوٹے چھوٹے انار جو ہے وہ بڑے بڑے نظر آئیں گے۔ پھر اسی طرح آدمی بکری کا دودھ نکالے یا پھر اسی طرح اونٹ کا دودھ نکالے، وہ کئی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، اسی کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ انار کے جو پتے ہوں گے وہ بالکل سایہ دار کی طرح ہو جائے گا، آدمی آرام سے رہے گا، اور کچھ دودھ جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اپنے زمانے میں بہت ساری چیز لوگوں کو دکھاتا رہے گا، اور یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور یہ لوگوں کی آزمائش میں سے ایک بڑی آزمائش ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب دجال کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ اب دجال سے بچنا کیسے ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے کہ دجال سے بچا جائے؟ ایک حدیث کے اندر آیا، آدمی کو چاہیے کہ اس وقت اللہ پر بھروسہ کرے، جب ایسے دور آ جائیں، ایسی آزمائش آ جائے تو اسے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 372 پر ایک حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 23159، کہ وہ کہے گا، انا ربکم، میں تم لوگوں کا رب ہوں۔ تو بہت سارے لوگ تو مان لیں گے کہ واقعی یہ اللہ ہے، واقعی یہ رب ہے، کیونکہ وہ چیزیں دکھا رہا ہے
جو اللہ کے بس میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پاور دے دے گا. جیسے بارش ہو رہی ہے، پھر اسی طریقے سے زمین سے پودے اگ رہے ہیں، خزانے ساتھ میں چل رہے ہیں، تو لوگ مان جائیں گے. بہت سارے لوگ جس کا ایمان پکا نہیں ہوگا وہ مان جائیں گے. تو وہ یہ کہے گا انا ربکم، میں تم لوگوں کا رب ہوں، تو بہت سارے لوگ رب مان جائیں گے. لیکن اس زمانے میں اس وقت ایمان کو بچا کر کے رکھنا کافی اہم ہوگا. جو ایمان کو بچا کر کے رکھیں گے وہ لوگ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فمن قالا، تو جس نے یہ کہا لست ربنا، تو ہمارا رب نہیں ہے، لیکن ربنا اللہ، لیکن ہمارا رب اللہ ہے. تو ایسے دور میں ایک اللہ کی گواہی دینا یہ پکے مومن کی نشانی ہوگی، اور ایسی بات کرنا یہ پکے ایمان والے کی نشانی ہے. علیہ توکلنا، ہم تو اسی پر بھروسہ کیا ہے، یعنی اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. وَإِلَيْهِ أَنَبْنَا، اور ہم اسی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. نعوذ باللہ من شرک، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تیرے شر سے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو جب وہ مومن آدمی اس وقت ایسا کرے گا تو اس کا بس چلنے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یکن لہ علیہ سلطان، پھر اس کے اوپر دجال کا بس نہیں چلے گا. دجال چاہے گا کہ اس کو مار دے، اس کو قتل کرے، تو وہ قتل نہیں کر پائے گا. پہلے تو لوگوں کو بتایا تھا دیکھو میرے اندر کتنا پاور ہے، میں نے ایسا کیا ہے. اب دوبارہ وہ پکے مومن کو مارنا چاہے گا تو نہیں کر پائے گا. وہ پکا مومن کہے گا اب مجھے یقین آ گیا تو ہی مسیح دجال ہے، تو ہی جھوٹا ہے. تو ناظرین اکرام، ایمان کو اس وقت بچا کے رکھنا بہت اہم ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بہت اہم ہے. تو بچاؤ کا ایک راستہ یہ ہے ہم ایمان کو پکا کر لیں. بچاؤ کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں. بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہمت سے کام لیں. اگر اس وقت ہمت سے کام لیں گے تو بڑا فائدہ. اور بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا؟ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں یا پڑھا کریں، اور ہر جمعہ کو پڑھیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، تو جو کوئی سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا، تو سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے، شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیجئے یا اس کو بار بار پڑھیے. اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے تو دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ایک بہترین راستہ ہے، ایک بہترین صورت ہے. دجال سے بچنے کا اور راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. کون سی دعا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377 1377، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے. ومن فتنۃ المحیا والممات، اور اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. تو اس دعا کا اہتمام کریں گے تو دجال سے بچاؤ کی ایک بہترین صورت ہے. دجال پوری دنیا کے اندر گھوم کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، اور ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لے گا. اس وقت ایمان کو بچا کر کے رکھنا بہت مشکل کام ہوگا. تو ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو ذرا دجال کے بارے میں صحیح چیزیں لینا ضروری ہے. اگر صحیح چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے. آخر دجال کی ہلاکت کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کب اس کو ہلاک کرے گا، کب برباد کرے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام باب لد میں اس سے ملاقات کریں گے. فلسطین میں ایک شہر ہے باب لد، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937. تو اس طریقے سے دجال تو ایک بڑا فتنہ ہے، ایک بڑی آزمائش ہے. اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نجات دے دے گا اور لوگ آرام کے ساتھ رہیں گے. تو ناظرین کرام، یہ بتانا مقصود ہے قیامت آنے والی ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں ہمیں اور آپ کو دکھائے گا. قیامت کے بارے میں جو بھی شک کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو صحیح کر لے. اللہ نے کیا کہا؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7. کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے. کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تم لوگوں کو بتایا جائے گا جو تم لوگ کرتے تھے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تو ہمیں اور آپ کو قیامت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے. قیامت کی نشانیوں پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں،
جی نہیں، ہمیں اور آپ کو صرف اتنا ہی ذکر کرنا جتنا بتایا گیا، اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے غور کریں، دیکھیں سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 66 67 68 وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ انسان نے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ اٹھائے جاؤں گا؟ تو اللہ نے کہا میں ترجمانی کر رہا ہوں، کیوں نہیں، تمہارے رب کی قسم اللہ سب کو جمع کر لیں گے اور جہنم کے پاس سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ تو اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں دکھائے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو آپ ایک چیز یاد رکھیے، جب ہم اور آپ کوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ایمان اور پکا ہو جاتا ہے۔ ایمان جب پکا ہو جاتا ہے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے۔ آپ اس آیت پر غور کر لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں دکھائیں گے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے تو دکھا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے دل کے اطمینان کے لیے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایسا ہے تو وہ اپنے دلی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کے سامنے جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے تو یہ تمام نشانیاں جو ہے پکے اسلام کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک آخری دن آنے والا ہے، اور وہ جب آخری دن آ جائے گا تو پھر کوئی چیز یہاں بچے گی نہیں۔ اب ہر وہ چیز جو آنے والی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک عربی کا مقولہ ہے کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بالکل قریب ہے۔ بہت سارے لوگ بھٹکتے جا رہے ہیں۔ کچھ مسلمانوں میں سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو احادیث کی تشریح اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے کچھ بھی لے آتے ہیں۔ جی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح اگر آپ کو دیکھنا ہو تو صحیح مسلم میں کتاب الفتن کتاب نمبر جو 52 ہے، پوری کتاب کو پڑھ لیجئے اور دجال کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر لیجئے۔ تو دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دجال ایک بڑا فتنہ ہے۔ دجال مرد ہوگا، دجال ناٹا ہوگا، دجال لمبا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے رکھا ہے، آسمان سے بارش نازل کرے گا، آسمان کو کہے گا تو بارش نازل ہو جائے گی، زمین سے کہے گا تو زمین سے پودے اگیں گے، خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، 70,000 یہودیوں کا قافلہ اس کے ساتھ ہوگا، عورتیں بھی ہوگی، مرد بھی ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، ترک لوگ ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن پکا جو ایمان والا ہے اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ پکا ایمان والا یہ کہے گا مجھے یقین ہو گیا کیونکہ تو نے قتل کیا، مجھے یقین ہو گیا، پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو وہ قتل نہیں کر پائے گا۔ تو ناظرین اکرام، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کہا ہے، دجال کے فتنے سے بچانے کی کوشش کی ہے اور دجال سے ڈرایا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ بھی اس سے ڈرے، اس سے بچاؤ کی تدبیر کریں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس لیے صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح معلومات آپ تک گئی ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دجال کے بارے میں جو صحیح نشانیاں اس کو یاد رکھیں تاکہ ہم اور آپ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، خاتمہ جب ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔